کیا عیدین کے دن عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہ کھانا پینا کیا یہ مستحب ہے؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم الفطر، چلے سویوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ پھر آپ کا سب سے بڑا بلی نما جانور جو اپنی خاموشی میں طوفان چھپائے رکھتا ہے، ٹائیگر پانی کا بھی ماہر شکاری ہے، جہاں باقی درندے رک جاتے ہیں یہ تیرتا ہے، چھپتا ہے۔ کس طرح برف کو بالکل باریک سلائس کیا جا رہا ہے۔ اب اس میں 1 بائی 1 اور چلتے ہیں اندر اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کا انٹیریئر۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا انٹیریئر کافی اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے، ایئر کولنگ کا 800 میٹر کی دوری پر ہے، اس لیے ہمارا یہاں اکثر آنا بعد بھی بلہ کچھ کمال کر رہا ہے۔ صوفیہ کی تحریروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو اور آپ کے اہل خانہ کو عید الاضحیٰ بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ تو جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، یہ میری پہلی عید الاضحیٰ ہے جمشید پور میں۔ کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال ہوگا کہ اس بار میں گھر کیوں نہیں گیا؟ تو اس کا سبب یہ ہے کہ میرے چھوٹے بھائی احمد رضا کا فرسٹ راؤنڈ ایگزام ہے تیسری قربانی سے، اس لیے ہمیں یہیں رکا۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں ہمارا یہ عید کا دن کیسا گزرتا ہے جمشید پور میں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہم کپڑے پہن رہے ہیں، اور کپڑے پہننے کے بعد میرا امامہ شریف بند کر کے رکھا ہوا ہے، آپ کو نظر آ رہا ہوگا میرے سر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ تو چونکہ صبح وقت کم ہونے کی وجہ سے امامہ شریف مجھے رات ہی میں بدھوانا پڑا، اور میں رات میں ہی بدھوا کر کے میں اس کو رکھ لیا تھا۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں امامہ شریف پہن رہا ہوں، اور واقعی میں اس کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ باندھا گیا ہے۔ تو آپ حضرات اگر بتائیں تو اس پر پراپر ایک ویڈیو میں بناؤں گا جس میں امامہ شریف باندھنے کا طریقہ ہوگا۔ تو اگر تقریباً 15 لوگ مجھے کامنٹ کر کے کہیں گے کہ ہاں امامہ شریف کا ایک ویڈیو ڈالا جائے الگ سے، تو انشاءاللہ میں ایک پراپر ویڈیو ڈالوں گا جس میں امامہ شریف باندھنے کا مکمل طریقہ بتایا رہا ہوگا۔ تو آپ مجھے کامنٹ کیجئے اور میں آپ کو انشاءاللہ ایک پراپر ویڈیو امامہ شریف باندھ کر کے دکھاؤں گا۔ اچھا، تو ابھی ٹائم ہے ابایا پہننے کا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابایا۔ اور ابایا ہوتا کیا ہے؟ تو ابایا عمومی طور پر لوگ نہیں جانتے ہیں۔ ابایا ایک خاص قسم کا جبہ ہوتا ہے جو بہت زیادہ کشادہ ہوتا ہے، اور اکثر اس کو آپ امام حرم مثلا شیخ سدیس اور دیگر جو ائمہ ہے حرم شریف کے، ان کو آپ یہ پہنتے ہوئے دیکھے ہوں گے۔ اچھا، تو ابھی ہم ابایا پہن چکے ہیں اور اب ہم کچھ کھجور کھاتے ہیں اور پانی پیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو اس سے پہلے ایک سوال کا جواب بھی میں دینا چاہوں گا جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے پہلے کچھ کھانا نہیں چاہیے؟ بعض لوگ تو اسے روزے کی نیت جیسا بھی سمجھتے ہیں۔ تو آئیے اس سوال کا مختصر مگر واضح جواب جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ شرعی طور پر سال میں 5 دن روزہ رکھنا ممنوع و ناجائز ہے۔ سب سے پہلا عید الفطر یعنی یکم شوال، عید الاضحیٰ کے 3 دن، اور اس کے بعد 1 دن یعنی 10 ذو الحجہ سے لے کر کے 13 ذو الحجہ تک ان ایام میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، لہذا ان ایام میں روزے کی نیت کرنا جائز نہیں ہے، اور اگر کوئی روزہ رکھ لے تو اسے توڑنا لازم ہے ورنہ گناہ ہوگا، اور جو گزشتہ عرصہ ان ایام میں روزہ رکھتے رہے ان پر توبہ و استغفار ہے۔ باقی اگر کوئی شخص ان 5 ایام کے علاوہ سال بھر روزہ رکھتا ہے تو یہ جائز ہے، سنت یا مستحب نہیں ہے، بلکہ مسلسل پورا سال روزہ رکھنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی مہینے میں مکمل روزہ نہیں رکھتے تھے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان شریعت لے کر کے آئے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ماہ 3 روزہ رکھ لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ ساری زندگی روزہ رکھے، یعنی رمضان المبارک کے فرض روزے تو رکھنے ہی ہیں، اس کے علاوہ 11 ماہ میں ہر مہینے 3 دن روزہ رکھنا ایسا ہے گویا پورا مہینہ روزہ رکھے، کیونکہ ہر نیکی کا اجر کم از کم 10 گنا ہے، تو 3 روزے 30 کے برابر ہوئے، یوں ساری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب حاصل ہوا۔ اب بات رہی کہ کیا عیدین کے دن عید کی نماز پڑھنے تک کچھ نہ کھانا پینا کیا یہ مستحب ہے؟ کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ تو آئیے جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے عن بريدة رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر لم يخرج حتى يأكل شيئا وإذا كان الأضحى لم يأكل شيئا حتى يرجع إلى آخره۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن اپنے گھر سے کچھ کھائے پیے بغیر نہیں نکلتے تھے، اور عید الاضحیٰ کے دن نماز عید سے فارغ ہو کر آنے تک کچھ کھاتے پیتے نہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور میں سے ابتدا کلیجی تناول فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ جو رواج ہے یہ اکثر ہمارے ہاں ہے بھی کہ اکثر لوگ جن کے نام سے قربانی ہوتی ہے وہ صبح فجر کے وقت سے لے کر کے وہ قربانی کرنے تک کچھ بھی نہیں کھاتے ہیں، اور سب سے پہلے کلیجی بنا کر کے اس کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس سے وہ کھانا تناول کرتے ہیں، اور یہ ایک مستحب امر ہے۔ تو ابھی ہم پورے طور پر ریڈی ہو چکے ہیں اور اب نکل رہے ہیں عید کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ تو عید کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں۔
تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جہاں ہمیں عید کی نماز پڑھانی ہے، اور ساتھ ہی آپ دیکھ سکتے ہیں جو یہاں کے اوقات خمسہ کے امام ہیں۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں اور عید کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آپ سے ملتے ہیں۔ اچھا، تو اب عید کی نماز پڑھا کر کے واپس ہم مرکز پہنچ چکے ہیں۔ اب روایتی انداز میں عید کی مٹھاس، جی ہاں، سوئیوں سے دن کا آغاز ہو رہا ہے، تو چلیں سوئیوں کا لطف اٹھاتے ہیں، پھر آپ سے دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ تب تک کے لیے اگین عید مبارک۔ 6 hours later. اچھا، تو عید ہو، آرام ہو اور کرکٹ نہ ہو تو مزہ ہی کیا۔ ویسے اب کرکٹ کا خاص شوق تو نہیں رہا، تقریباً 8 سال پہلے تھا، لیکن بچے کھیل رہے تھے تو سوچا تھوڑا ایکٹیو ہو لیں، اور یہ دیکھیے 8 سال بعد بھی بلہ کچھ کمال کر رہا ہے۔ اچھا، تو ابھی چل رہے ہیں کچن کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں گوشت کو بھونا جا رہا ہے تیل اور پیاز اور نمک میں۔ تو چونکہ گوشت ابھی پوری طور پر گلا ہوا نہیں ہے، تو ابھی چلتے ہیں نماز عصر ادا کرتے ہیں، تب تک انشاءاللہ گوشت بھی گل چکا ہوگا اور پھر آ کر کے کھائیں گے اور آپ کو دکھائیں گے بھی۔ اچھا، تو ابھی ہم نماز عصر ادا کر چکے ہیں اور اب ہے اسنیکس ٹائم، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا اسپیشل بھونا ہوا بکرے کا گوشت آ چکا ہے۔ تو ابھی ہم کھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ The next day. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہو چکا ہے، اور جیسے ہی صبح ہوئی احمد رضا نے بڑی محبت سے کہا بھائی آج مجھے زو پارک لے چلیں۔ تو ہم نے بھی سوچا کیوں نہ قربانی کے دوسرے دن کو کچھ یادگار بنایا جائے۔ تو ابھی ہم فی الحال ٹاٹا اسٹیل زولوجیکل پارک کے سیر کے لیے نکل چکے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم مرکزی سے ابھی نکل رہے ہیں۔ زندگی کی مصروفیات میں کچھ لمحے ایسے بھی ہونے چاہیے جہاں انسان فطرت کے حسن کو دیکھ کر کے شکر ادا کرے اور دل و دماغ کو تازگی بخشے۔ انشاءاللہ آگے جا کر کے جو کچھ خوبصورت اور سبق آموز مناظر دیکھیں گے وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور اس وقت ہم راستے میں ہیں، انشاءاللہ جیسے ہی زو پارک پہنچیں گے تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہر دلچسپ منظر، ہر حیرت انگیز جانور کو ہم کیمرے کی آنکھ سے آپ تک پہنچائیں۔ تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے، اسٹے ود می ان دس عید ڈے ٹو ایڈونچر۔ اچھا، تو ابھی فی الحال ہم ٹاٹا اسٹیل زو پارک پہنچ چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم ٹکٹ لیں گے اور انٹری کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس وقت ہم ٹکٹ لے رہے ہیں اور اب ٹکٹ لے چکے ہیں، اور اب ہم پارک کے اندر داخل ہونے جا رہے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم انٹری کر چکے ہیں، اور انٹری کے ساتھ ہی دل کو ایک خوشگوار تازگی کا احساس ہونے لگا۔ چاروں طرف گھنی ہریالیاں اور یہ خوشنما پانی کے فوارے واقعی اس پارک کے حسن کو دوبالا کر رہے ہیں۔ تو اب چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں سب سے پہلا جانور کون سا ہمیں خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلا جانور ہے مگرمچھ، زیادہ تر پانی میں چھپے ہوئے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں درخت کے نیچے ایک نظر آ رہا ہوگا، ہم نے اسے ریڈ سرکل میں بھی ہائی لائٹ کیا ہے۔ اچھا، تو اب ٹائم ہے سفید ہرن دیکھنے کی، اور یہ ہمارا سیکنڈ جانور۔ تو جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں دس از دا وائٹ ڈیئر اینڈ دس از دا فرسٹ ٹائم جب میں نے سفید ہرن اپنی زندگی میں دیکھا ہے۔ واقعی میں بہت ہی خوبصورت اور ایلیگنٹ یہ نظر آ رہا ہے۔ اچھا، تو اب ہم آپ کو دکھانے لگ گئے ہیں تھرڈ اینیمل، دیٹ از بھالو۔ تو بھالو بھی کئی قسم کے ہوتے ہیں، بٹ اس میں ایک ہی ٹائپ کا بھالو ہے، اور یہ جناب لگاتار ایک ہی دائرے میں چکر کاٹ رہا تھا، تقریباً 30 فٹ کے اندر ہی، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے واپس ادھر۔ It felt like he was in his own little routine, maybe thinking deeply. یہ شاید بس بور ہو کر کے ٹائم پاس کر رہا ہو۔ یہ ایک عام رویہ ہوتا ہے قید میں موجود جانوروں میں، جسے اسٹروٹائپک بیہیویئر بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ ایک ہی حرکت بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ Let's leave him and چلتے ہیں اور اگلی جانور دیکھتے ہیں۔ Now we are moving ahead، اور دیکھتے ہیں چوتھا جانور جسے ہم سب نے بچپن سے دیکھا ہے، جی ہاں بندر۔ بٹ ویٹ، یہ عام منکی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے ہنومان لنگور، لمبے جسم والا کالا چہرہ۔ یہ عام بندروں سے زیادہ شریف اور کم نظر آنے والے ہوتے ہیں، اور اکثر جنگلات اور سنسان علاقوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ So seeing them this close is actually quite rare۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں آگے کون ملتا ہے۔ And now it's time for something elegant and rare، روزلی پیلیکن، جسے اردو میں بعض لوگ گلابی پیلیکن بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک
بہت خاص قسم کا آبی پرندہ ہے، یعنی جو پانی میں رہتا ہے، جس کی چونچ لمبی، گردن خوبصورتی سے مڑی ہوئی اور پنکھوں میں ہلکی گلابی جھلک ہوتی ہے. موسٹلی فاؤنڈ نیئر لارج واٹر باڈیز. یہ پرندہ اپنی چونچ کے نیچے کی تھیلی میں مچھلیاں پکڑتا ہے. Now let's move ahead and witness something truly stunning. جی ہاں، اب باری ایک دلکش پرندے کی جس کا نام ہے گولڈن فیجن، جس کو اردو میں سنہرا تیتر بھی بولا جاتا ہے. Its features look like they have been hand painted by an artist. Bright golden crest, red body and touch of blue and green. یہ پرندہ عام طور پر چین کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اور چڑیا گھروں میں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. Just look at its royal walk. واقعی گولڈن نام اس پر جچتا ہے. And now presenting another royal bird, silver pheasant, جسے اردو میں چاندی سا تیتر یا سلور مرغ زرے بھی کہا جاتا ہے. It's known for the striking silver white features with beautiful black patterns. یہ پرندہ جنوبی چین اور جنوبی مشرقی ایشیا کے جنگلات میں پایا جاتا ہے اور اپنی شاندار چال اور خوبصورت پروں کی وجہ سے مشہور ہے. And now we are in front of one of the heaviest land animals. جی ہاں، یہ ہے ہپو، یعنی دریائی گھوڑا. نام میں تو گھوڑا ہے مگر وزن اور انداز میں یہ بالکل الگ دنیا کی مخلوق لگتی ہے. It can weigh up to 1500 kg, like 1500 kg. Yet surprisingly it swims like a pro. دن میں زیادہ تر پانی میں چھپا رہتا ہے اور رات کو نکلتا ہے چارہ چگنے کے لیے. Look at gaunt body and calm expression. لیکن خبردار، یہ پرسکون نظر آنے والا جانور کبھی کبھی کافی خطرناک بھی ہو سکتا ہے. چلو let's not disturb him too much اور بڑھتے ہیں اگلی مخلوق کی طرف. And now I'm gonna show you one of the most beautiful and iconic animals, the zebra, جس کی قدرتی خوبصورتی اور سفید کالی دھاریاں اسے سب سے منفرد بناتی ہیں. So here you can see the beautiful zebra. تو اس وقت کچھ کھانے میں مصروف ہے but just look at those natural stripes. واقعی میں قدرت کی تخلیق بے مثال ہے. It's like an artwork painted with black and white brushes. سبحان اللہ. تو اب جو پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف اپنی خوبصورتی یا نزاکت کی وجہ سے خاص نہیں ہے بلکہ تمدن، روحانیت اور ادب میں بھی اسے بلند مقام حاصل ہے اور عربی میں اسے الطاؤس کہا جاتا ہے یعنی پیکاک. بر صغیر کی روایت میں پاکیزگی، حسن اور وقار کی علامت رہا ہے یہ. In many classical cultures it was considered a symbol of eternal life because its features never fade in color. صوفیہ کی تحریروں میں الطاؤس کو جنت کے پرندے کی صورت میں پیش کیا گیا ہے جو نہ صرف ظاہری جمال کا مظہر ہے بلکہ باطنی حکمت کا بھی پیغام لیے ہوئے ہے. یہ ہمیں خاموشی سے سکھاتا ہے کہ وقار، انکساری اور حسن سلوک یہی اصل زینت ہے، نہ کہ صرف ظاہری چمک. تو یہ جو پرندہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے آسٹرچ کہا جاتا ہے. دنیا کا سب سے بڑا پرندہ ہے جس کے پاس پر ہے لیکن یہ اڑ نہیں سکتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پر ہو وہ ضرور اڑتا ہے لیکن شتر مرغ ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہر صلاحیت کا اپنا میدان کمال ہوتا ہے. Though it cannot fly, it can run faster than most animals on land, up to 70 km/h. یعنی اڑ نہیں سکتا لیکن دوڑنے میں سب سے بھاری ہے. قرآن کریم میں تو براہ راست اس کا ذکر نہیں ملتا ہے لیکن بعض مفسرین کرام نعام کے مفہوم کو شتر مرغ سے جوڑا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پرندہ عربی ثقافت میں بھی جانا پہچانا رہا ہے. تو یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ کمیوں کو نہ دیکھو بلکہ اپنی طاقتوں کو پہچانو کیونکہ پرندہ ہونے کا مطلب صرف اڑنا نہیں ہوتا بلکہ مقصد تک پہنچنا بھی ہوتا ہے. اچھا، تو ابھی ہم جس جانور کو دیکھنے جا رہے ہیں اسے کہتے ہیں ہاگ ڈیئر، جسے بعض مقامی علاقوں میں جنگلی ہرن بھی کہا جاتا ہے. یہ عام ہرنوں سے کچھ مختلف ہوتا ہے، نہ صرف قد میں چھوٹا بلکہ چال میں بھی نرالا اور الگ ہوتا ہے. Unlike other deer, it doesn't leap high while running, بلکہ زمین کے قریب جھک کر کے چلتا ہے. یہ انداز ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات جھک کر کے چلنا محفوظ چلنا ہوتا ہے. یہ جانور زیادہ تر دلدلی علاقوں اور گھاس زدہ میدانوں میں پایا جاتا ہے اور فطرت کے اصولوں کے مطابق خاموشی سے جینا پسند کرتا ہے یہ جانور. اچھا، تو ابھی چلتے ہیں شیر اور ٹائیگر کے پجڑے کی طرف. تو سب سے پہلے شیر کا پجڑا ہے، اس وجہ سے ہم شیر کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو جو شیر ہوتا ہے وہ صرف جنگل کا بادشاہ نہیں ہوتا بلکہ طاقت اور وقار اور سکوت کی علامت ہے. The lion called the king of the jungle. Also شیر کا کمال صرف اس کے دہاڑ میں نہیں ہوتا بلکہ اس کے تحمل، حکمت اور دبدبے میں ہوتا ہے. شیرنیاں شکار کرتی ہیں، شیر صرف فیصلہ کن لمحے پروار کرتا ہے اور تب دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیتا. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت شور میں نہیں ہوتا، خاموشی میں چھپی ہوتی ہے اور اصل بہادری وقت کا انتظار کرنا جانتی ہے. He doesn't roar without purpose, he waits, watches and then moves. اچھا، تو اب چلتے ہیں ٹائیگر کے پجڑے کی طرف. دنیا کا سب سے بڑا بلی نما جانور جو اپنی خاموشی میں طوفان چھپائے رکھتا ہے. ٹائیگر پانی کا بھی ماہر شکاری ہے. جہاں باقی درندے رک جاتے ہیں یہ تیرتا ہے، چھپتا ہے، پھر جھپٹتا ہے. اس کی بینائی اتنی تیز ہے کہ اندھیرے میں دن کی طرح دیکھ سکتا ہے اور سننے کی طاقت
छोटे से पत्ते की हरकत को भी ये सुन लेता है। That's why his enclosures in zoos are tightly secured from all the sides. He is unpredictable and dangerously intelligent. शेर अगर बादशाह है तो चीता एक तनहा जनरल है जो दुश्मन को कभी दोबारा मौका नहीं देता। ये है टाइगर, खामोश मगर खतरनाक, अकेला मगर मुकम्मल। So now we have completed our tour of this zoo park. So now it's time to move out from this jungle vibe. चलते हैं बाहर और कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं because heat is really tough today. और आप मेरे भीगे हुए कपड़ों से अंदाजा लगा सकते हैं कि आज का टेम्परेचर कितना होगा। उसके बाद चलेंगे गंगौर, जो एक मशहूर जगह है जहाँ पर बेहतरीन स्वीट्स, ब्रेकफास्ट और स्नैक्स वगैरह मिलते हैं। सो स्टे विद अस। तो आगे जो भी होता है हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, तो अब हम जू पार्क का एग्जिट क्रॉस कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। और इतनी गर्मी के बाद थोड़ा कूल डाउन होना तो बनता है। ये देखें, अहमद को नजर आया आइस गोला वाला स्टॉल, और वो भी खास वाला जिसमें लेमन, जीरा और कई फ्लेवर्स शामिल होते हैं। या आप देख सकते हैं किस तरह बर्फ को बिल्कुल बारीक स्लाइस किया जा रहा है। अब इसमें 1 by 1 रंग बिरंग फ्लेवर्स, लेमन जूस और जीरा भी ऐड किया जाएगा, जो न सिर्फ मजेदार है बल्कि हीट को न्यूट्रल करने वाला नेचुरल कूलर भी है। मजा भी, रिलीफ भी। अब हमारा स्पेशल आइस गोला बिल आखिर तैयार हो चुका है। फ्लेवर्स, लेमन, जीरा सब कुछ परफेक्ट। अब पीते हैं, ठंडा होते हैं, मजेदार नेचुरल कूलर और थोड़ा खुद को फ्रेश करते हैं। उसके बाद चलेंगे गंगौर, जहां हमें मिलेंगे कुछ मजेदार स्नैक्स और शायद कोई खास मीठी चीजें भी। अच्छा, तो अभी हम निकल रहे हैं टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क से गंगौर की तरफ, दैट इज वेरी फेमस फॉर द मेनी टाइप्स ऑफ स्वीट्स एंड ब्रेकफास्ट एंड स्नैक्स। तो वहां पहुंच करके आपसे मिलते हैं। अच्छा, तो अभी हम पहुंच चुके हैं गंगौर और चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। तो ये देख सकते हैं इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। एयर कूलिंग का भी ज़बरदस्त इंतजाम है। और सबसे अच्छी बात मैं बताऊं तो ये कि मरकज़ी से सिर्फ ये 700 या 800 मीटर की दूरी पर है, इसलिए हमारा यहाँ अक्सर आना हो जाता है। यहाँ की चीज़ें ना सिर्फ मज़ेदार बल्कि सफाई का भी खास ख्याल रखा जाता है यहाँ। अब आते हैं मेन बात पर। कुर्बानी के दिनों में गोश्त तो इतना खा लिया होता है कि दिल को कुछ लाइट मीठा या मीठा खट्टा खाने को जी चाहता है। तो आप देखते हैं हम सब क्या ऑर्डर करते हैं, फिर आपको आगे दिखाते हैं। अच्छा, तो हमने ऑर्डर कर दिया था दही बड़ा और साथ में गुलाब जामुन, और उसके साथ साथ चूंकि अहमद को दही बड़ा नहीं पसंद तो उसके लिए दिल्ली वाला खट्टा मीठा चाट साथ में। अभी हम खाते हैं, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं। अच्छा, तो अभी हम जा रहे हैं बिल पे करने के लिए। और यहाँ एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूँगा, बीइंग अ मुस्लिम, हमें कहीं भी किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी अगर हम कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं तो हमें सफाई का और हुस्न अखलाक का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। और ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो हमें हमारा इस्लाम हमें सिखाता है। तो अभी हम निकल चुके हैं मरकज़ी दारुल खैरात के लिए। तो हमारा फर्स्ट डे ऑफ ईद एंड सेकंड डे ऑफ ईद बहुत अच्छा गुजरा। अभी हम मरकज़ी दारुल खैरात पहुँच चुके हैं और बाद असर वाली चाय भी हमारी आ चुकी है। तो अब इसी चाय पर हम अपने इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। आप सबको अगर फर्स्ट डे ऑफ ईद एंड सेकंड डे ऑफ ईद ब्लॉग पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट्स में बताएं कि अगली वीडियो किस मौजू पर आप देखना चाहते हैं। तो दुआ में याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।